اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایکچولی تو میں نے جب اسٹریٹجسٹ بننے کی بات کی تھی کہ حکمت عملی بنانا سیکھیں، تو اس کے بعد پھر حکمت عملی کو چلانا بھی سیکھیں، یعنی جو اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن ہے وہ بھی تو سیکھنی ضروری ہے نا، کہ اسٹریٹجی کو ایکسیکیوٹ کیسے کرنا ہے۔ تو آئیے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر اس سے آگے چلیں گے۔ دیکھیے، اسٹریٹجی ہم نے کہا کہ ایک روڈ میپ ہے، ایک آبجیکٹیو اچیو کرنے کا جو راستہ آپ نے متعین کیا ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی، جس طریقے سے بھی آپ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اسٹریٹجی ہے۔ اس میں آپ کا ایک براڈ پلان ہے، گرینڈ پلان کہہ لیجئے آپ اس کو، پھر اس کے مختلف حصے ہیں، پھر ایک اس کا بالکل جو ڈرل ڈاؤن کر کے ٹیکٹیکل پلان ہے، پھر وہ بنتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں طریقے سے یہ کام کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کی اسٹریٹجی میں شامل ہے کہ آپ نے 2 راؤنڈ ٹیبل ڈسکشنز کروانی ہیں جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں اکثر ہوتی ہیں، تو ایگزیکٹلی کب ہوں گی، کہاں ہوں گی، کس دن، کس ٹائم، کہاں ہوں گی، کس کے لیے ہوں گی، کس ٹاپک پہ ہوں گی، یہ سب کچھ آپ کے ٹیکٹیکل پلان کا حصہ ہو جائے گا۔ پھر تو اس کے مطابق پھر آپ چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ تو جو اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن ہے اس کے لیے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے ایک براڈ ایک پلان اپنا سوچا ہے، اس کو آپ اسپیسیفکس میں تقسیم کر لیں کہ یہ چیزیں یوں اس طرح سے، یہ فلاں، یہ ہر ایک کی ڈیٹیل نکال لیں، رائٹ۔ اب وہ فرض کیجئے نا، آپ نے کوارٹر کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اور اس کوارٹر کو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ آپ یہ کریں گے، فلاں کریں گے، اس پہ فوکس کریں گے، آپ فلاں اسپیشلٹی پہ فوکس کریں گے، کچھ لوگ ایڈ کر لیں گے، کچھ لوگ فلاں کر لیں گے، وٹ ایور، کچھ انسٹیٹیوشن میں سیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ آپ نے ایک اوور آل یعنی ایک براڈ پلان بنا لیا، جس کو میں گرینڈ پلان بھی کہہ رہا ہوں نا۔ اب بیفور یو اسٹارٹ ایکسیکیوٹنگ، چونکہ یہ ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ اس کی تفصیل طے نہیں کریں گے، تو اس کی تفصیل طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اسپیسیفکس نکال لیں، لکھ لیں، ان کی ڈیٹیل یعنی بنا لیں، اور ان ڈیٹیلز کو پھر آپ اطمینان سے ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیجئے۔ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ جی میں XYZ اسپیشلٹی ایڈ کروں گا، رائٹ۔ ابھی تک ہم نیورولوجی نہیں کرتے، جی ہم نیورولوجی ایڈ کریں گے، فائن۔ آپ نیورولوجی ایڈ کرنے کے کوئی سٹیپس ہوں گے نا، یعنی آپ پہلے تو یہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کے پرٹیکولر ایریا میں کتنے نیورولوجسٹ ہیں، نیورو فزیشنز ہیں، پھر آپ ان کا تھوڑا ان کی انفارمیشن بھی لیں گے کہ وہ کہاں کون سے انسٹیٹیوشن سے ہیں، ان کا پریکٹس کا سائز کیا ہے، ان کا کس طرح سے ان کا پروفائل ہے، کچھ ایک بریف سی انفارمیشن لے کے پھر آپ اس کی بنیاد پہ ان کی ایڈیشن یا نا ایڈیشن کا فیصلہ کریں گے۔ ان کا جو جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے کام کی، اس کے حساب سے کریں گے نا، یعنی آل آف اے سڈن آپ بہت سارے لوگ ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے یہ اب آپ کی ڈیٹیل ہے کہ نیورولوجی ایڈ کرنا ہے، اتنے لوگوں کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، لہذا ہم اس طرح سے ان کو چوز کریں گے، پریورٹائز کریں گے اور ایڈ کر لیں گے۔ ایڈ ہو گئے، اس سے اگلی بھی کوئی ڈیٹیل ہوگی کہ ان کو کون کون ملے گا، کتنی مرتبہ ملے گا، کون سی پروڈکٹس ایسی ہیں جو آپ ان کو ایکچولی وہاں جا کے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی پروڈکٹ آپ لے کے جائیں گے نا۔ اب آپ ایک نیورولوجسٹ کے پاس اگر آپ کے پاس پین کلر ہے اور وہ تو نہیں لے کے جاتے، اور آپ ریسپیریٹری انفیکشن کی دوائی لے کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی اس پہ کمپنی نے بڑا زور ڈالا ہوا ہے کہ جی یہ ضرور لکھوانی ہے، تو اس سے تو کام نہیں چلے گا آپ کا۔ آپ کو آبویسلی ریلیونٹ گفتگو کرنی پڑے گی نا، جا کے جو اسپیشلٹی میں بھی آپ جاتے ہیں اس کے مطابق آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی۔ تو یہ اب آپ کا ٹیکٹیکل پلان ایک طرح سے بن گیا ہے۔ اسی طرح سے جتنی آپ نے کوئی اور جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز آپ نے سوچی ہیں اپنے پلان میں، ان سب کے ٹیکٹیکل پلان بن جائیں گے کہ جی ہم 4 وزٹس کروائیں گے، ہم فلاں کریں گے، فلاں آؤٹ اسٹیشن کو ہم کریں گے، فلاں نیا ایریا ہم ایکسپلور کریں گے، ابھی تک ہم یہ والی بیلٹ نہیں کرتے، اس کو ہم ریویو کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کا کیا سٹیٹس ہے آج کل، اور اس کے مطابق پھر اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ سب ان چیزوں کے ساتھ ٹائم لائنز بنیں گی کہ یہ کام کب ہوں گے، چونکہ ابھی وہ طے نہیں پائی۔ تو ٹائم لائنز، رسپانسبلٹی کون کرے گا،
طریقہ کار کیا ہوگا، یہ وہ بنیادی ایلیمنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں یا اپنی اسٹریٹجی کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو ایکسیکیوشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑی اچھی خوبصورت اسٹریٹجیز بنتی ہیں، دے لک ویری نائس آن پیپر، دے لک ویری نائس ان ٹاکنگ آلسو، بٹ انفارچونیٹلی دے لیک ڈیٹیلز، دے لیک دی کانٹیکسٹ ایکچولی، اور اس کی وجہ سے وہ اسٹریٹجیز ایکسیکیوٹ نہیں ہو پاتی، اور آبویسلی جب وہ ایکسیکیوٹ نہیں ہوتی تو اس اسٹریٹجی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، اور یا وہ بہت ہاچ پاچ ہوتا ہے، ہیپ ہیزرڈ طریقے سے کچھ ہو گیا، کچھ کر لیا، کچھ نہیں کیا، تو ان دی اینڈ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسٹریٹجی اچھی نہیں تھی، جی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس سے وہ فائدہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، جب آپ نے ایک کام کیا ہی نہیں، یہ تو بالکل ایسی بات ہے نا، انالوجی اس کی یہ ہے کہ اگر میرے سر میں درد ہے اور مجھے کوئی کہے کہ یار آپ سر درد کی گولی کھا لیں یا دوائی لے لیں کوئی بھی، اور میں وہ تو نہ کروں اور کہوں کہ ہاں اچھا میں دیکھتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، تصویر دیکھ لوں میں اس کی، انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ لوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد میں کہوں کہ دوائی نے فائدہ تو نہیں کیا کوئی، ٹھیک ہے، تو بھائی صاحب دوائی کھائیں گے تو فائدہ ہوگا نا، تو اسٹریٹجی امپلیمنٹ ہوگی تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن وہ امپلیمنٹ ہوگی تو ہوگا جو بھی ہوگا، اس کے بغیر تو ہوائی ہے کام پھر۔ تو لہٰذا اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن کو سمجھ لیجیے آن اے ویری سیریس نوٹ کہ یہ دنیا بھر میں بہت بڑا ایک ایشو ہے اور اس پہ بہت گفتگو ہے، اور اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ کے پاس اس اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ ٹیکٹیکل پلان موجود ہے، ڈیٹیلڈ پلان موجود ہے ایکسیکیوشن کا، پھر آپ کی ایکسیکیوشن ہو پائے گی، ادروائز نہیں ہو پائے گی۔ سو جب بھی اسٹریٹجی بنائیے، اور وہ ہمیشہ بناتے ہیں آپ کسی نہ کسی شکل میں، اس کا ٹیکٹیکل پلان ضرور بنائیے اور اس پلان کو پھر امپلیمنٹ کیجیے، اسٹریٹجی ڈائریکٹلی امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ دیٹس مائی لاسٹ کامنٹ آن اٹ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔